کہتے ہیں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی منبع اور مبدا ہوتا ہے. ہر ظاہری اور باطنی شے اپنا سرا رکھتی ہے. انسان وطن کی نسبت سے مادر وطن لکھتا ہے, تعلیمی ادارے کی نسبت سے مادر علمی لکھتا ہے اور اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے. اور آج ہے انٹرنیشنل ڈے آف فلسفی. فلسفے کا عالمی دن ہے اور ہم ویسے فلسفیوں کو سمجھتے ہیں بھئی یہ تو فلسفی ہیں یار, یہ تو بس بہت دیوانے پکائیں گے, یہ بہت زیادہ دیوانے, پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں, ریالٹی سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ آئیڈیلسٹک ورلڈ میں جی رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. لیکن ایک ریمائنڈر دے دوں کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے یا پاکستان کے لیے جو سب سے اہم شخصیات میں شامل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب, وہ بھی ایک فلسفر مانے جاتے تھے اور ان کے نام کے ساتھ بھی ہم فلسفر پہلے لگاتے ہیں. لائر اور پولیٹیشین بعد میں ان کو کہتے ہیں, فلسفر ان کو سمجھا جاتا ہے. خرم الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں اور فلسفہ جو ہے وہ ان کی بنیادی فیلڈ ہے. ان سے جانتے ہیں ذرا فلسفے کے بارے میں اور اقبال کے فلسفے کے بارے میں. السلام علیکم خرم. وعلیکم السلام. یہ فلسفیوں کے بارے میں یہ کیوں اس طرح کی نیگیٹو باتیں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں؟ بالکل ٹھیک ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ محمد اقبال نے بڑی سخت تنقید کی تھی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ جنگل میں جا کے سوال ڈھونڈتا رہے اور مصر میں لوگ فرعون قتل کرتا رہے, ان کو پرواہ نہ ہو. ویسے یہ آپ نے دوسری بات بھی درست فرمائی. ڈایوجین دا بیرل فلاسفر کا مشہور واقعہ, الیگزینڈر سامنے آ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا دور دور سے لوگ تجھ سے ملنے آتے ہیں, تو حق پہ بات کرتا ہے, بتا تجھے کیا چاہیے مجھ سے. تو اس نے کہا آگے سے ہٹ جائیں, وہ سورج کی روشنی بہت خوب مجھ پر آ رہی تھی, وہ کب سے رکی ہوئی ہے. ویسے فلسفہ علم کی محبت کو کہتے ہیں, علم سے محبت رکھنا. ہر شے اپنے اصل کی طرف جانا چاہتی ہے. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریزنس جو ہے وہ ایبسنس کی ہوتی ہے. صحیح ہے. بس فلسفی اس ایبسنس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے یہاں فلسفے کا رجحان اب ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا, پڑھنے میں یا پڑھانے میں. صحیح جواب دینا, غلط جواب دینا. صحیح جواب دیں. دیکھیں علامہ اقبال صاحب نے بھی قوم کو خواب غفلت سے جگایا تھا, آپ بھی یہی کام کریں ادھر. علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل. اگر یہ قوم بہت ہی زیادہ سو گئی ہے, نوارا تلخ ترمی زن چذوق نغمہ کامیابی. ڈھول اور اگر یہ بہرے ہو گئے تو ڈھول اور زور سے بجاؤ, سنیں وائبریشنز بھی جگا دیتی ہیں. تو فلسفے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی گہری بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم سیلف ہیلپ بکس پڑھنے والی قوم ہے. ہم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم گلوبل ورلڈ میں ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں. نہ ہم تھیوری بنانے والے ہیں, نہ ہم تھیوری ویریفائی کرنے والے ہیں, بلکہ مغرب کی بھی آپ نوٹ کریں, پاکستان میں جو تھیوری آتی ہے عامیانہ تھیوری کو بھی چاٹ کر ایک پیسٹیسائڈ کی طرح ہم راضی ہو جاتے ہیں. اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم حادثاتی طور پہ ملک نہیں بنا. مطلب کہ میں پچھلے دنوں ایک چینل پہ بیٹھ کے دلائل دے رہا تھا کہ کشمیر کے اوپر 1905 میں علامہ اقبال نے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض اور ایک خواب علیحدہ مملکت کا دیکھا تھا. لیکن آج ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. علامہ کے حوالے سے آپ نے کہا ویسے بھی آپ کی میری بات ہوتی بھی رہتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں اس وقت علامہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انہیں بانگے درا سے ذات کر دیں. 6 اشعار سے زیادہ ہم علامہ کو جانتے نہیں. تو جس شے سے آپ امی سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ وہ کھاتی کیا ہے, ہر جہت کو دیکھنا پڑے گا نا. تو محبت جھوٹی ہے یا آپ جھوٹے ہیں, تو فیصلہ اب ہمیں کر لینا چاہیے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے گہری سوچ سے. ہم فارم سے راضی ہو گئے, ہم ظاہر سے راضی ہو گئے. اب جو قوم ظاہر سے راضی ہو جائے وہ مستقبل کارو نہیں کر سکتی, اس میں بس دھکیلی جاتی ہے. جیسے جان ایلیے فرماتے تھے ہم 21ویں صدی میں بالوں سے پکڑ کر لایا گیا, ہم تو وہیں 19ویں 18ویں میں خوش جی رہے تھے. تو فلسفے میں بہت ہاتھ رہا علامہ محمد اقبال کا, بہت ہاتھ رہا. علامہ محمد اقبال کی کوئی بھی آپ کتاب خریدیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے, میں سب کو بتاتا ہوتا ہوں, میں ایک فلسفی ہوں, میرا طرز بیاں شاعرانہ ہے. کیونکہ شاعری کو موت نہیں ہوتی, شاعری بوڑھی نہیں ہوتی, فلسفہ بوڑھا ہو جاتا ہے. فلسفے کے سائیڈز پر مٹی آ جاتی. تو علامہ نے فلسفہ بیان کیا شاعری میں, تاکہ اگر 21ویں صدی میں کوئی 2030 میں بھی مایوس ہو تو وہ یہ شعر پڑھ لے کہ اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. اچھا, اقبال نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ہم صرف فلسفے کی طرف بھی نہ ہو جائیں مکمل طور پر, وہ جو روح ہے وہ بھی تو ختم ہو جاتی ہے. علامہ محمد اقبال پیسو اسپرچولیٹی کے بھی خلاف تھے اور پیسو فلسفی کے, مطلب کہ وہ فلسفہ جو آپ کو باہر نکلنے پہ تیار نہیں کر رہا, وہ جو جان ایلیے فرماتے تھے اپنے اندر سے باہر نکل آؤ, گھر میں سامان کی ضرورت ہے. تو علامہ نے جو غزالی کا کہا, غزالی ہسٹری میں واحد آدمی ہے جنہوں نے ایک کتاب تحافتۃ الفلاسفہ
فلسفے کے خلاف تنقید لکھی تھی. علامہ اس میں انٹرسٹڈ تھے اور بات بھی ٹھیک ہے, فلسفہ تو کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلسفے پہ تنقید نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے فلسفے کے علاوہ بھی کائنات کو دیکھنے کے کئی روپ ہوں جو ہم عقل کی وجہ سے آج تک نہ دیکھ سکتے. لیکن پرنسپلی علامہ دنیا کے بڑے سٹرینج آدمی ہیں کہ جو شعر لکھتے لکھتے ہیگل اور کارل مارکس اور برگساں کا نام لے لیتے تھے. تو اگر اپنی خودی نہ کھوتا زناری برگساں نہ ہوتا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شاعر بھی ہوگا کہ جو شاعری کرتے ہو فلسفیوں مغربی فلسفیوں کے نام لکھ رہا ہو. تو وہ چاہتے تھے امت میں گہری فکر آئے اور اس کی کچھ وجوہات تھیں. اس زمانے میں کوانٹم فزکس عروج پہ جا رہی تھی, فرائیڈ کی تھیوریز نئی نئی جنم لے رہی تھی. علامہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کی زینت ہوتا ہے کہ وہ کلّ یومن ہوا فشان والی خدا کی صفت کے ساتھ رہتا ہے کہ ہر لمحے پچھلے جانے ہوئے سے ناراضی رہتا ہے. فلسفہ بہتری کی طرف ہر دن آنے والا دن بہتری والا بھی یہی ہے کہ اب جیسا اپنے آپ کو جانا ہے رات سے پہلے ڈھا دینا اور 2 اینٹیں لگا کے نیا خود کو بنانا. تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں جو فلسفے سے دور ہو جاتی ہیں, آپ کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس آپ کو ہر قسم کے ملتے ہیں, ایک ٹیچر سب سے بہتر اینالسٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا, آپ پڑھاتے ہیں, ان کا کتنا انٹرسٹ ہے فلسفی میں, یا یونیورسٹیز میں کون کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو پاکستان میں ہمارے پڑھائی جاتی ہیں جس کو کہ ہم فلسفی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر قوم میں فلسفی نہ ہو تو قوموں کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال آپ سے میں نے کیے. بس وہ ریلیٹیوٹی پہ راضی ہو جاتی ہیں, حقیقت سے حق سے ریالٹی کو نہیں پڑھتی, ریلیٹیوٹی کو پڑھتی رہتی ہیں. تو ریلیٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے, میں سب کو کہتا ہوتا ہوں کہ آندھی چلے نا تو شاپ پر اڑنے لگتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہم اڑ رہے ہیں, حالانکہ صرف آندھی چل رہی ہوتی ہے. تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ کوئی بھی آنے والا گلوبل نیریٹیو ان کو کہیں بھی بہا کے لے جاتا ہے. فلسفہ ہم سے کیا مانگتا ہے کہ پاؤں زمین پر نگاہ آسمان پر, پاؤں اتنے پکے ہوں کہ آنے والی کوئی چھوٹی سی بات بہا نہ لے جائے, آسمان پر آنکھ ایسی ہو کہ تارے تم سے پوچھ کے سفر کریں. تو قوموں کے اندر اب وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جی علم مکمل کرنے والی ہے, یہ جو ریشنالٹی, کوگنیشن, لینئر تھنکنگ ہم سکھا رہے ہیں, اس میں تو ہمارا کمپٹیشن 92 میں چیس ماسٹر ہار چکا ہے, کوئی 28 سال پہلے کمپیوٹر سے. بالکل. تو اب ہمیں بہت تیزی سے بیٹھ کے آگے جانے والی قوموں کو فیصلہ کرنا کہ اگلے دور کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا ہے. یونیورسٹیز تیار ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارا تیاری سے لینا دینا یونیورسٹی میں کرتے کیا ہیں؟ مجھے صرف آپ اس بات کا جواب دیں. جو اسٹوڈنٹ, میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں جا کر کیا کرتی ہوں اور آپ ایز اے ٹیچر آ کے وہاں کیا پڑھاتے ہیں, اور علم کا وہم بورڈ جو ممبر ہے وہ یونیورسٹیاں بنا کیوں رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں. علم کا وہم پورا کرتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ احمد جاوید صاحب سے ملا, ویسے وہی سے میں ذکر کرتا رہتا ہوں ان کا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا علم کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جی جاننا. کہتے بیٹا جاننا تو حافظہ ہوتا ہے, وہ تو علم کی سب سے بدترین سطح ہوتی ہے. بیٹا علم بننے کا نام ہوتا ہے. اب اگر اب جو آپ نے یونیورسٹی پوچھا, یونیورسٹی ورڈ یونیورس سے نکلا ہے, ایک ایسا مقام جہاں پر بیٹھ کے میں تمہارے اندر طلب پیدا کر دوں کائنات کو دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میری سب سے بڑی آیت قرآن, یہ کائنات میری سب سے بڑی آیت ہے. تو آج ہم نے تو وہ پارٹیشنز میں بانٹا ہوا ہے کہ تم سائیکالوجی والے, تم نے کیوں سوچ لیا فزکس کے بارے میں, جاؤ یار تم مڈ ٹرم کی فکر کرو, تمہارا کیا لینا دینا, اگر ایسٹرائڈ آ کے زمین سے لگ رہا ہے تم کل کے مڈ ٹرم کی فکر کرو. یا وہ کائنات آئی ہے یونیورسٹی میں انٹر ہوئی ہے, وہ دیکھو وہ بھی ایک کائنات, کپڑے کون سے رنگ کے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے, آج اچھی لگ رہی ہے کائنات صاحبہ. بہت شکریہ ادا کریں گے سر, آپ کا وقت دیا آپ نے, اور واقعی تھوڑا سا ہم نے جگانے کی کوشش کی ہے, تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی ہے, اور اس بتانے کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے تاکہ وہ جو ایک بانگ دہل ہم اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ جو بانگ درا ہے وہ بانگ درا ہم کرتے رہیں نا, کوشش کرتے رہیں ایک بال کی کہ لے کر لوگوں کے سامنے آتے رہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا.